حضرت بابا سید تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کی خوشبو سے معطر ہیں۔ ان کا خلوص و محبت، ایثار و قربانی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس ہے۔ امام سلسلہ عظیمیہ سید محمد عظیم برخیہ المعروف حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قوم کربلا کی آزمائش سے جتنی دور ہے وہ فنا اور تباہی سے اتنی قریب ہے۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ شیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ تسلیم و رضا، ایثار و قربانی امام حسین علیہ السلام کی روایات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام حسن اخرى ابدال حق سید محمد عظیم برخیہ المعروف حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ ہفت اقلیم حضور سید تاج الدین بابا ناگپوری جیسی ہستی 3500 سال میں اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی کرم سے پیدا فرماتا ہے۔ سید تاج الدین بابا کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اس کائنات کے وجود کو قائم رکھنے والی نور اور تجلیات کی چاروں آبشاروں کو اپنے اندر اس طرح جذب کر لیتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ اور بابا صاحب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا یہ عالم ہے کہ رحمت دو عالم نے اپنے اس فرزند کی کوئی بات کبھی نامنظور نہیں کی۔ کتاب تذکرہ تاج الدین بابا میں لکھا ہے کہ سید تاج الدین بابا کا یہ معمول تھا کہ آپ محرم کی 10 تاریخ کو سبز جبہ زیب تن کر کے ہندوستان کے شہر ناگپور کے علاقے شکردرہ کے باہر ایک میدان میں تشریف لے جاتے تھے جو میدان کربلا کہلاتا تھا۔ ہر سال 10 محرم والے دن میدان کربلا کی یہ حاضری نہایت شان اور دبدبے کی ہوتی تھی۔ سب سے آگے مہاراجہ رگھوجی راؤ ہاتھی پر سوار ہوتے اور ان کے آگے پیچھے سپاہی ہاتھ میں نیزے لیے ساتھ ساتھ چلتے۔ مہاراجہ کی سواری کے پیچھے سید محمد تاج الدین بابا کی بگھی ہوتی تھی جس کے دائیں بائیں 2 نشان بردار ہوتے تھے۔ بابا صاحب کی سواری کے ساتھ ان کے روحانی بچوں میں سے جناب محمد حسین بابا، خواجہ علی امیر الدین اور خواجہ قادر محی الدین کی سواریاں ہوتی تھیں۔ بابا صاحب کی بگھی کے اطراف عقیدت مندوں اور ان سے روحانی تعلق رکھنے والے حضرات کا ہجوم ہوتا تھا۔ یہ جلوس میدان کربلا میں گھوم کر واپس آ جاتا تھا۔ 10 محرم 1344 ہجری کی روایت کے مطابق آخری مرتبہ بابا تاج الدین ناگپوری جلوس کے ساتھ میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ شکردرہ سے نکل کر کچھ دور پہنچے تو آپ نے وزیر نامی علم بردار کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر خود اٹھا لیا اور یہ شعر آپ کی زبان مبارک پر جاری ہو گیا: امام دین سلطان مدینہ شاہوں کے سردار حسین۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ اس وقت بابا صاحب کی عجیب شان تھی۔ آپ کے اندر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا عکس نظر آ رہا تھا۔ بابا صاحب کی نسبت حسینی کو دیکھ کر لوگ بے اختیار قدم بوسی کر رہے تھے۔ ہزاروں افراد کا مجمع ساتھ ساتھ تھا اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ بابا صاحب کا دریائے عطا جوش میں ہے۔ جو بھی قریب جاتا اسے عطا کا مژدہ سناتے ہیں۔ اور اس کے صرف 16 دن بعد 26 محرم 1344 بمطابق 17 اگست 1925 کو سید تاج الدین بابا صاحب کی روح پرفتون نے جسم فانی سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا۔ یا بابا تاج الدین ولی، تم زلف نبی گیسوئے علی، تم لاڈلے بی بی زہرا کے، تم روئے حسین ابروئے علی۔
امام سلسلہ عظیمیہ صدر الصدور سید محمد عظیم برخیہ المعروف حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی قدر اور والدہ صاحبہ کا سلسلہ نسب 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے قائم ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روح پرفتوح سے فیض یافتہ ہیں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلہ نوریہ کے خانوادہ بھی ہیں، اور چھٹے امام حضرت جعفر الصادق علیہ السلام کے خاندان کے خانوادہ بھی ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک ربائی میں فرماتے ہیں، اب دیکھنا کیا ہے کربلا کے اندر، اب دیکھنا کیا ہے کربلا کے اندر، سب دیکھ لیا جو تھا بقا کے اندر، افلاک سے ہوتی ہیں بلائیں نازل، شاید کوئی دنیا ہو فضا کے اندر۔ اس ربائی میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خیر و شر یا جزا و سزا کی بنیاد پر دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اول کربلا کی دنیا یعنی بظاہر فنا ہو کر نقش دوام حاصل کرنے والی بقا کی دنیا، اور دوسری بظاہر باقی نظر آنے والی مگر ہر آن بلا اور اذیت میں گرفتار فنا کی دنیا۔ آپ فرماتے ہیں، کربلا اس عظیم الشان امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ بقا کا راستہ محبت و استقلال کے ساتھ حق و صداقت کی خاطر قربانی و ایثار کی منزل سے گزر کر ہی بنتا ہے، اور جو قوم یا فرد اس منزل سے نہ گزرے اور کم ہمتی اور انجام کے خوف کی بنیاد پر 2 روزہ زندگی کو نشاط دوام سمجھنے کی خود غرضی میں مبتلا ہو کر راہ فرار اختیار کرے، اسے بقا کا مقام حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو قوم کربلا کی آزمائش سے جتنی دور ہے وہ فنا اور تباہی سے اتنی قریب ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بقا کا راز کربلا کے پس منظر اور اس کے بعد آثار و حوادث پر غور فکر کرنے سے ہی آشکار ہو سکتا ہے۔ جس نے اس راز کو پا لیا اس نے گویا بقا کا راستہ تلاش کر لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمائش کی سختیوں سے نہیں گزرنا پڑے گا؟ سید الشہداء امام عالی مقام حسین علیہ السلام، حضرت سیدہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روح پرفتوح سے فیض یافتہ سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ جگر گوشہ رسول امام حسین علیہ السلام کا ایثار و قربانی کا جذبہ بلا شبہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد باب العلم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صفات کا وہ باب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا اور آپ کے لخت جگر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آخری مظہر بنا۔ امام عالی مقام کی قربانی سے حق اور باطل کی تصویریں اتنی واضح ہو گئیں کہ آنکھوں سے محروم لوگوں کی بصیرت سے بھی مخفی نہیں رہ سکتی۔ معرکہ کربلا کا پس منظر اتنا عجیب اور غم آشام ہے کہ اپنے پرائے سب اشک بار ہو جاتے ہیں، اور پرآشام حالات و واقعات ہر صاحب دل کو بے چین و بے قرار کر دیتے ہیں، اور جس طرح یہ سازش تیار کی گئی وہ قابل نفرین ہے۔ امام عالی مقام حسین علیہ السلام نے باطل کی قوت اور ظاہری شان و شوکت کو اہمیت نہیں دی، اپنے خاندان اور جان کی قربانی پیش کر کے ایسی مثال قائم کی کہ زمین لرز گئی اور آسمان پر سرخی چھا گئی۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کی حقیقت پر اگر تفکر کیا جائے تو صراط مستقیم کی راہیں کھلتی ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔